والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله او كما قال علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو ذمہ دار بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ہر امتی کے لیے دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اس کی دنیاوی ذمہ داری ہے اور ایک اس کی دین کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو یوں کہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے دو طریقے کا دین دیا ہے، ایک عبادت والا دین دیا ہے اور ایک معاشرت والا دین دیا ہے۔ عبادت والے دین کے لیے بھی قربانی ضروری ہے اور معاشرت والے دین کے لیے بھی قربانی ضروری ہے۔ بغیر قربانی کے نہ تو عبادت والا دین ہمارے اندر آئے گا اور نہ معاشرت والا دین ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا۔ جب دین کی محنت اور دین کی ترقی کا مطالعہ ہم لوگ جب کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دین کی ترقی کے لیے قربانی سب سے اہم پہلو رکھتی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر ہو، حیات الصحابہ کے اندر ہو، ان کے واقعات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک عجیب سرزمین کے اندر پیدا فرمانے کے بعد ایک اونچی عظیم محنت کے لیے اللہ نے جب ان کو قبول کیا تو اس دین کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی اور اس دین کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے جان اور مال اور وقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کیا، شاید کہ پچھلے کی نبیوں کی قوموں کے جو ساتھی نبی کے ساتھ میں رہتے تھے انہوں نے وہ قربانیاں پیش نہیں کی ہیں۔ اب اسلام کی تاریخ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، اگر اسلام کا مہینہ شروع ہی ہم لے لیں جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، قربانی والا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو نواسہ رسول تھے، دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے اوامر کو بندوں تک دعوت کے ذریعے سے پھیلانے کے لیے جو انہوں نے اپنے وقت کے اندر قربانی پیش کی، آج بھی دنیا اس کو یاد کر رہی ہے اور انہی کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج پورے عالم کے اندر دین پھیلا بھی ہوا ہے، جسے واقعات ہمارے پاس میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنایا گیا، خلافت سے نوازا گیا، تو تقریباً 2 سال 2.5 ماہ تک حضرت نے خلافت کی فرائض انجام دی۔ فتنوں کا دور شروع ہوا، حضرت نے اس کو سنبھالا اور واقعی وہ خطبہ جو منبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا، بڑے بڑے صحابہ کی عقلیں حیران رہ گئی کہ اللہ نے اس حادثے سے پہلے قرآن کے اندر ہم جیسے جذبات رکھنے والے اور ہم جیسے اپنے نبی سے محبت رکھنے والے اور ان سے الفت رکھنے والوں کو اللہ نے ایسا پیغام پہنچایا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی صفات کو بتایا کہ صحابہ اکرام کی وہ صفات جو اللہ کے نبی کے دین سے محبت اور حضور سے لگاؤ کا وہ ان کے اندر کا مزاج، کہ اگر تم صحابہ کی جماعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کون صحابہ ہیں، کیا صحابہ ہیں، ان کے صفات کیا ہیں اور ان کی اپنی تربیت کیا ہے، نبی نے ان کو کیسے تربیت دی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے تربیت کو حاصل کیا تھا، تم دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ صحابہ تھے۔ تم ان کو ہمیشہ سجدوں کے اندر دیکھتے، رکوع کے اندر دیکھتے، کبھی ان کے اوپر پیشانی کے اوپر دنیا کے اعتبار سے بل نہیں چڑھتے تھے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اس سے پہلے بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آئے، چونکہ وہ ایک موسم ایسا گرم ہو گیا تھا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر گھوم رہے تھے. اگر کوئی کہے، چونکہ محبت ویسی تھی، نبی کے چہرے کو دیکھ کر ان کی صبح ہوتی، نبی کے چہرے کو دیکھ کر ان کی شام ہوتی. غم کے اندر اگر حضور کا چہرہ سامنے آ جاتا، سارا غم ختم ہو جاتا تھا. کوئی پریشانی سوار ہوتی تو حضور سے فوراً مصافحہ اور مشافہہ ہوتا، بات چیت ہوتی تو سارے دل کے غم دور ہو جاتے تھے. اب ویسے آدمی کی جدائیگی کا دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ایک باپ کے سامنے نوجوان بچہ جو ابھی اپنے باپ کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اب باپ ایک امیدیں لگا کر بیٹھا ہے کہ میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری اپنی دنیا کے لیے ایک بہترین مثال بنے گا. ایسے وقت میں اللہ نے اس بچے کو لے لیا تو اس باپ کی کیفیت، دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ محسوس کر سکتے ہیں ہم لوگ. اب بتاؤ، جس کو دیکھ کر صبح ہوتی ہے اور جس کو دیکھ کر شام ہوتی ہے، جس کے چہرے کی اور مسکراہٹ کو دیکھ کر صحابہ کی پریشانیاں دور دور تک ختم ہو جاتی تھی، اب ان کو اپنے آنکھوں سے ان کو دور کرنا اور ان کو زمین کے حوالے اور قبر اطہر کے اندر ان کو پہنچانا، اب بتاؤ صحابہ کے دل کے اوپر قیامت برپا ہو گئی تھی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے حضرت آیت پڑھ کر کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. دیکھو، آدم بھی دنیا کے اندر آئے، وقت آئے، نکل گئے، اللہ کے پاس میں پہنچ گئے. حضرت ادریس آئے، شیث آئے، ابراہیم آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، اور وقت آیا اور گزر گیا. ہمارے نبی جی بھی ایک نبی تھے، وہ اپنا وقت مکمل کر لیا اور اللہ کے دربار میں وہ پہنچے ہوئے ہیں. اب صحابہ کو ہوش آیا، تسلی ملی کہ واقعی صحیح ایسے بے صبر عالم کے اندر، جن کے اندر اپنی محبت کا اور اپنے جذبات کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، حضور کے بارے میں گلی گلی رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، مستورات رو رہی ہیں، ایسے وقت کے اندر حضرت ابو بکر اپنے قریب میں صحابہ کو جمع کر اور تسلی والی بات کرنا، اور دل کو ٹھنڈک پہنچی. پھر اس کے بعد دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. اختلافات شروع ہوئے، پریشانیاں، مصیبتیں آئی، خود گھر کے لوگ ہی حضرت کے مخالف بن گئے، جن کی قربانی مال کے اعتبار سے ایسی قربانی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا قحط کا مسئلہ ہے اور فلاں جنگ کے اندر پہنچنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ آواز حضرت عثمان غنی کے کان کے اندر پڑی. کہا نبی جی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ساز و سامان کے ساتھ میں نے آپ کے اللہ کے راستے میں دے دیا، جبکہ پینے کے لیے پانی کا مسئلہ، ایک ایک قطرے کا مسئلہ ضرورت پڑ رہی ہے. اور ازواج مطہرات کے گھر میں ایک ایک اونٹ صابان سے لدا ہوا ان کے گھر تک پہنچا دیا، اور اللہ کی طرف سے سلام بھی پہنچ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جا کر کہو کہ آج اللہ عثمان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے، اور اللہ ان کو سلام سناتے ہیں. یہ وہ قربانیاں تھیں صحابہ کی جنہوں نے دین کے لیے پیش کیا. اب جب مسئلہ آیا ان کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ تقاضا رکھا، کیا کریں عثمان، مسئلہ ہے کہ مدینے کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، ایک یہودی کا کنواں ہے، صحابہ ہجرت کر کے مدینے کے اندر آ رہے ہیں، اب پانی کی شدت اور پیاس ان کو ستاتی ہے، کیا کرے؟ تو اس نے اس یہودی نے موقع پا کر، موقع غنیمت سمجھ کر اس نے کیا کیا، ایسے اپنے یہاں پر شرط لگا کر کنویں کو فروخت کیا، عثمان میں یہ کنواں آپ کے حوالے کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہوگا ایک دن یہ کنواں میرے ذمے میں رہے گا، ایک دن آپ کے ذمے میں رہے گا. وقتی طور پر مسئلہ طے ہوا، انہوں نے خرید لیا. اب جب دن مسئلہ حضرت عثمان غنی کا آتا، فری پانی پورے مدینے کے اندر تقسیم ہوتا، صحابہ لے کر چلتے. اب جب دوسرا دن یہودی کے ذمے آتا تو وہ یہودی پانی اجرت لے کر پانی تقسیم کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کیا یہ اتنا ظلم کر رہا ہے، بیچنے کے باوجود پھر اپنا حصہ جمع کر رکھا ہے. پھر گئے آدھی قیمت کو ادا کیا، بتا اب وہ ایک دن کا جو تو اپنے ذمے لیتا ہے وہ حق بھی چھوڑنے کے لیے تو کیا لے گا؟ تو اس نے کچھ شرط لگائی ہے، حضرت عثمان نے اس کو بھی ادا کر دیا. اب وہ لے کر پورا کا پورا اللہ کے نبی سے کہا کہ لو یہ پورا کنواں اللہ کے نبی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور وہ پورا کنواں حوالے ہو گیا. جس نے امت کی دین کے لیے، امت کے دین کی حفاظت اور بقا کے لیے کنویں کو پیش کیا، مسئلہ ایسا آیا، انہی کے لوگوں نے ان کو محصور کر لیا. 40 دن تک کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. جس نے اسلام کے لیے کنویں کو وقف کیا تھا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت، 40 دن تک روزہ،
بی بی ساتھ میں موجود ہے کمرے کے اندر، لوگوں نے محاصرہ کر لیا ہے، لوگ حج کو چلے گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ حج کو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت علی بھی اس وقت موجود نہیں ہے، حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ ابن عباس، کبار بڑے بڑے صحابہ سفر حج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ 18 ذوالحجہ حج کی 18ویں تاریخ تھی، تو جب قافلہ حج کے فرائض انجام دیتے ہوئے لوٹ رہا تھا، اب سوچا ان ظالموں نے جو حضرت کو محصور کر لیا تھا ان کو اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لمبی تاریخ ہے، میں شارٹ کٹ کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، صحابہ کی وہ قربانیاں دین کے لیے۔ اب جب آئے محصور کر لیا، اب پتہ چلا کہ رات کا وقت تھا، اب کیسے ان کو شہید کیا جائے، اس کے لیے اپنے گھر کی چھت بالکل وہاں اوپر سے اپنے چھت کو ہٹایا اور وہاں سے 2 لوگ داخل ہوئے۔ حضرت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ویسے وقت کے اندر حضرت کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ حملے کا جو ہوتا ہے اس وقت میں جو خون حضرت کے جسم سے نکلتا ہے وہ نکل کر قرآن کے صفحات کے اوپر پڑتا ہے۔ اب وہ صفحات جو حضرت تلاوت کر رہے تھے، قرآن کے اندر تاریخ کے اندر لکھا ہے فَسَيَكْفِكُهُمُ اللَّهُ، جو قرآن کی مین اور سینٹر آیت ہے۔ تو حضرت اس تلاوت پر تھے کہ ان باغیوں نے حملہ کیا، حضرت شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ ایسے قربانیاں دی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی سفارش کرے گا، کوئی نہ کوئی سفارش کرتا ہوگا، لیکن جب حضرت عثمان غنی اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کا کلام قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ یہ تلاوت کر رہے تھے، ایسے وقت میں انہی کے لوگوں نے باغی بن کر ان کے اوپر شہید کیا تھا، اللہ میں گواہ ہوں، اللہ تو ان کو بخش دے، جبکہ سلام ملا ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور 12 سال تقریباً ان کا چلتا ہے، پھر 12-13 سال، پھر اختلاف ہوتا ہے، پھر لوگ بیٹھ کر متفقہ طور کے اوپر مشورے کے ذریعے سے ایک شورائی جماعت مل کر یہ بات طے کرتی ہے حضرت حسن رہیں گے اور حضرت حسین رہیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لاڑیلے اور چہیتے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر ہوتے، ممبر پر کھڑے ہوتے اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت آتی اور صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نصیحت کرتے، تو کبھی کبھار حضرت حسن اللہ کے نبی کے کندھے پر چڑھ جاتے، کبھی اللہ کے نبی کے بازو پر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے بیان کے اندر ایسے ہی رہتے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو سمجھاتے اور کھلاتے، پھر اس کے بعد بھیج کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہاں تک ہم نے وہ واقعات بھی سنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جب وہ اب سجدے کے لیے چلتے تو ان کے اوپر پیٹھ پر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھتے تو فوراً جب اللہ کے نبی محسوس کرتے کہ میرا نواسہ میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب اللہ کے نبی سجدے کو لمبا کر لیتے تھے لیکن اپنے نواسے کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ نواسے رسول تھے جن کا دروازہ کھلتے ہی مسجد نبوی، ان کا صحن کھیلنے کے لیے مسجد نبوی، اور اگر کوئی بیزار اور پریشانی ہو گئی نانا کے پاس میں پہنچ جاتے تھے۔ قربانیاں بتا رہا ہوں میں صحابہ کی۔ اب دین کے لیے محنتیں کی، مجاہدے کی۔ اب 150 خطوط حضرت یزید کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 150 خطوط آئے، لوگ یہاں کے آپ کے بالکل شیدائی ہو چکے ہیں، آپ نواسے رسول ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو گنہگار ہیں، عاصی ہیں، وہ آپ کے اوپر تائب اور توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ فوراً آ جائیے۔ 150 خطوط پہنچتے ہیں، حضرت ایک کے بعد دیگرے ہر خطوط کا جائزہ لیتے ہیں، لینے کے بعد ایک آدمی کو روانہ کرتے ہیں، جاؤ دیکھو کوفہ کے اندر کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھیجنے کے بعد جب قط میں تسلی جواب آتا ہے، تسلی بخش جواب آتا ہے، لو یہ لے کر نکل جاؤ۔ اللہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ جواب ملتا ہے کہ یہاں پر امیر المومنین، یہاں پر ہر ساتھی آپ کے استقبال کا اور آپ کے آنے کا بہت منتظر ہے، آپ آ جائیے۔ شعبان کی 3 تاریخ ہوتی ہے، حضرت اپنے گھر سے اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور ہونے سے پہلے سب سے پہلے وہ اپنی امی جنہوں نے پالا تھا، پوسا تھا، ان کی قبر کے پاس میں پہنچتے ہیں۔ پہنچ کر یہ کہتے ہیں، امی جان، جس دن کے لیے آپ نے مجھے بڑا کیا تھا، جس دن کے لیے مجھے آپ نے پالا تھا، اپنے سینے سے جو دودھ پلایا تھا، آج وہ دن آ چکا ہے امی جان، میں اب آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن آج اس کے بعد دوبارہ مجھے آپ کے قبر پر آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب کبھی آپ کی یاد آتی تو میں آپ کی قبر کے پاس میں آ جاتا تھا، مجھے تسلی ملتی تھی۔ امی جان، اب میں واپس جا رہا ہوں، میری اور آپ کی ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی۔ بتاؤ وہ ماں کا دل کیا تڑپا ہوا ہوگا اندر قبر سے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے بھائی حضرت حسن کے پاس میں پہنچتے ہیں، بھائی جب بھی مجھے آپ کی یاد آتی، آپ کی یاد ستاتی، فوراً کسی ایک نماز کے بعد میں آپ کے پاس میں آتا، آپ کی قبر کے پاس میں کھڑا ہوتا، کچھ نہ کچھ مجھے تسلی ملتی، بھائی اب میں جدا ہو رہا ہوں، اب میری اور آپ کی ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی۔ پھر وہاں سے نکل کر اپنے نانا کے پاس میں جاتے ہیں، نانا جان
جب کبھی آپ نماز کے اندر ہوتے میں پیٹھ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا تھا، کبھی آپ بیان کرتے تھے تو میں آپ کے بازو میں آ کر بیٹھ جاتا تھا، کبھی مجھے بیزار ہوتا تو میں آپ کے کندھے کے اوپر سوار ہو جاتا تھا، کبھی مجھے بور محسوس ہوتا تھا تو اس وقت آپ میرے لیے اونٹ کی طرح سواری بن جاتے تھے، میں آپ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر چلتا پھرتا تھا۔ نانا جان، آپ کے دنیا سے پردہ ہونے کے بعد میرا یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب جب کبھی بھی آپ کی یاد آتی تھی میں آپ کے دربار میں آتا، آپ کی قبر کو دیکھ کر دل کی تسلی ہو جاتی تھی۔ نانا جان، آپ جس دین کے لیے محنت کیے تھے اسی امت کو دین پہنچانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اب میری آپ کی ملاقات آئندہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ میں اور آپ کل قیامت کے دن ملاقات کریں گے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے دین کے لیے، ہمارے تک یہ دین پہنچانے کے لیے کیا قربانیاں پیش کی۔ پھر وہاں سے نکلتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی بچی سے ساروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک چھوٹی بچی صغرا فاطمہ، پہلے زمانے کے اندر عرب کے اندر اپنے نانی کے نام سے، دادی کے نام سے صحابہ اکرام اپنے بچوں کو نام رکھا کرتے تھے۔ تو فاطمہ صغرا کے نام سے نام رکھا، اور وہ فاطمہ بیمار تھی، سارا گھر تیار ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ سب کچھ جا کر کربلا کے اندر شہید ہونا ہے، کوئی واپس آنے کا نام نہیں ہے، کوئی واپس آ کر پھر اپنی زندگیوں کے اندر سیٹل ہو کر اپنے تقاضوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی بیوی بچوں کے درمیان میں رہنا نہیں ہے، پورا کا پورا پریوار جا کر شہادت کا جام نوش فرمانا ہے۔ ان سب کو پتہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حضرت حسن آتے تو گردن کو بوسہ دیتے، اب جب کبھی حسین رضی اللہ عنہ آتے تو حضرت حسن آتے تو منہ کو بوسہ دیتے، اور حسین آتے تو گردن کو بوسہ دیتے۔ صحابہ نے خلاف عادت پوچھا تو کہنے لگے، دیکھو ایک وقت ضرور آئے گا میرے دنیا سے جانے کے بعد، اس دین کے لیے جب محنتیں ہوگی، مشقتیں ہوگی، اس وقت حالات بدلیں گے، میری ہی قوم کے لوگ میرے ان نواسوں کو غلط طریقے کے ساتھ میں ان کو اپنے یہاں پر انتقام اور انجام کے لیے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کریں گے کہ حسن کو زہر دے کر انہی کے لوگ مار دیں گے۔ اس لیے میں بار بار اس کو اٹھا کر منہ کو بوسہ دیتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ ان کو منہ کے ذریعے سے زہر پہنچائیں گے۔ جب حسین آتے تو میں گردن کو اس لیے بوسہ دوں گا، یہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے حضرت حسین پیدا ہوئے، سلمہ صاف کہتی ہیں کہ نبی جی کے پاس میں جبرائیل آئے تھے، آ کر خوشخبری بھی دیے تھے اور کچھ مٹی بھی دیے تھے، تاریخ میں لکھا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گردن کو میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میری امت کے لوگ میرے اس نواسے کو ایک میدان کے اندر، کربلا کے اندر، بالکل بڑی بے دردی کے ساتھ میں اس کو شہید کریں گے۔ جب میرا نواسہ میرے قریب آتا ہے تو شہادت کا منظر میرے سامنے کھینچا جاتا ہے، اس لیے میں اس کی گردن کو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ کیفیت۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر اپنے ساتھ میں، صغرا فاطمہ سے کہتے ہیں تجھے بخار ہے تو یہیں پر رک جا۔ منت سماجت کرتی ہے مجھے بھی لے کر چلو، مجھے معلوم ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو شہادت کے جام نوش فرما لیں گے، لیکن میں ایسے ہی محروم رہ جاؤں گی، مجھے بھی لے کر چلو۔ اب لے کر چلتے ہیں، 70 پر 3 ساتھیوں کا قافلہ پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد یہ دین کی پورے قیامت کی صبح تک اس دین کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، نبی کے اس دین کو اپنی زندگی کے اندر 100% داخل کرنے کے لیے نبی کے گھرانے نے اپنے جانوں کی قربانی دے دی۔ لوگ آج یہاں مال کے واسطے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ مسئلہ آیا کوئی مال کا کہ بھئی آپ کے دین کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، اپنے دین کو بیچ دیا، نماز کو آگے پیچھے کر دیا، لیکن مال کو اپنے گود کے اندر ڈال دیا۔ لیکن نبی کا گھرانہ ایسا تھا، اپنے جانوں کو قربان کر کر دین کی حفاظت کی ہے۔ یہی وہ دین ہے جو اس وقت میرا اور آپ کے درمیان میں دھکے کھا رہا ہے۔ یہی وہ دین ہے جو کربلا کے میدان کے اندر جنہوں نے اپنے خون کے فواروں کے ذریعے سے اس کربلا کی زمین کو جو سرخ کر دیا تھا، اپنے بچوں کو بالکل اپنے سر سے بالکل ان کو یتیم کر دیا تھا، اور اپنے گھر والوں کو ان کے اوپر سے اپنے سائے کو ختم کر کر جو دین ہمارے تک انہوں نے جو پہنچایا ہے، وہ دین آج ہمارے درمیان میں دھکے کھا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنی اپنی دنیا کی ترتیبوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا گھر سیٹل ہو جائے، میں سیٹل ہو جاؤں، میرا بزنس سیٹل ہو جائے، میرے بچے سیٹل ہو جائے۔ اگر صحابہ کی زندگیوں کے اندر بھی یہی کام ہوتا، یہی ان کی ضرورتیں ہوتی کہ میں بھی سیٹل ہو جاؤں، میرے بچے بھی اچھی طرح جینے اور جاگنے والے بن جائے، اور میرے گھروں کی بھی بڑی بڑی ترتیبیں بن جائے، تو اگر صحابہ ایسا سوچ کر بیٹھ جاتے، خدا کی قسم یہ دین ہمارے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اب یہ دین تو جو دھکے کھا رہا ہے ہمارے درمیان میں، ہمارے گھروں کے اندر دھکے کھا رہا ہے، ہماری ذات کے اندر دھکے کھا رہا ہے، پورے عالم کے اندر یہ دین دھکے کھا رہا ہے۔ کوئی یہ دین کا پرسان حال نہیں ہے، دین کو پوچھنے والا نہیں ہے، دین کو اپنی زندگی میں لینے والا نہیں ہے، دین کو اپنی ذات کے اندر داخل کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے دین اس وقت تقسیم ہو چکا ہے، لوگوں کے اندر سے دین ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے دین کے اوپر محنت اور قربانی کی کمی کی وجہ سے دین اس وقت دھکے کھاتے ہوئے گھوم رہا ہے۔
میں کیوں اس لیے بول رہا ہوں کہ دین کی محنت ہمارے میں سے چھوٹی، دین پر قربانی دینے کی سطح ہمارے اندر سے کم ہو گئی تو دین غیروں کے حوالے ہو گیا۔ کیا مطلب ہے غیروں کے حوالے ہو گیا؟ کہ غیر آج ہمارے دین پر بولنے والے بن گئے، غیر لوگ ہمارے دین سے مذاق اڑانے والے بن گئے۔ کیا ہماری مسجدوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کیا ہمارے شعار اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ کیا آج ہمارے شریعت کے قوانین پر سوال نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ میری زندگی دین سے خالی ہے، میری ذات دین سے خالی ہے، میری اولاد دین سے خالی ہیں، میری نسلیں دین سے خالی ہیں۔ اب بتاؤ، جس دین کی قربانی کے لیے نسلوں کو قربان کیا، جس دین کی اشاعت اور بقا اور حفاظت کے لیے صحابہ اکرام کا سارا گھرانہ لٹا دیا، کیوں؟ تاکہ آنے والے قیامت کے قریب آنے والے انسانوں کے زندگیوں کے اندر یہ دین باقی رہے۔ فتنوں کا دور ہوگا، ہر حالت کے اندر مسلمان جکڑا ہوا ہوگا، ہر اعتبار سے مسلمان کو نشانہ بنا کر اس کو ختم کرنے کی سازش اور کوشش کی جاتی ہوگی۔ اس وقت میں ایمان کی حفاظت سب سے اہم ذریعہ ہوگا، اس وقت میں اعمال کی حفاظت ہر ایمان والے کے ذمہ ہوگا۔ ایسے وقت کے اندر کیسے وہ اپنے آپ میں اپنے ایمان کی حفاظت اور اعمال کی حفاظت کے اندر جمع ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں آج قربانی دینا ہے۔ یہ سوچ کر 1400 سال پیچھے کے صحابہ نے جو قربانی دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم دین کو اجڑتا ہوا دیکھ کر ہم اپنے گھروں کے اندر خاموشی کے ساتھ میں بیٹھے رہے۔ اس لیے قربانی نہیں دی صحابہ کرام نے اپنی نسلوں کو۔ چاہتے تو وہ اپنے اللہ کے دربار میں اتنا تعلق ان کا پیدا ہو گیا تھا، جنت سے دسترخوان اٹھا کر بہتر سے بہتر کھا سکتے تھے۔ میری اور آپ کی زندگی اپنے دین کے اعتبار میری اور آپ کی زندگی دین کے اعتبار سے اس لیے دور ہے کہ میں دسترخوان کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے مسکن کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری اپنی دنیاوی زندگی ایک رائل والی زندگی بن جائے۔ نہیں عزیز دوستو بزرگوں، اس وقت کا سب سے اہم جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت امت دین کے اعتبار سے دھکے کھا رہی ہے۔ کیوں؟ اسلام کی محنت چھٹی، دین کی محنت چھٹی، ہمارے اندر سے دین کے عمل کرنے کا وہ اصول اور شوق ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ارتداد کے دروازے اس وقت امت کے اندر کھلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ارتداد کے دروازے کھل رہے ہیں، ارتداد کے دروازے۔ دور کی بات نہیں، آپ کے سامنے الحمدللہ کئی واقعات ایسے ہیں۔ ہمارے یہاں پر دین کی محنت چھٹی، اعمال کی محنت چھٹی، دعوت والے فضا کی محنت چھٹی، تو ماں باپ آج کل دنیا کے اندر ایسے ماں باپ ہیں، اپنے بچی کو ایسی تعلیم دی کہ وہ پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر بن گئی۔ ہمارے معاشرے کے بچے تو نہیں پڑھتے، الزام نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، لیکن ماحول میں بتا رہا ہوں ہمارا بچہ نہیں پڑھتا۔ اوور اگر زیادہ پڑھ لیا، سیکنڈ ایئر پر بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی، رخ اختیار کر لیا دوسری جگہ پر، اپنا کمائی، اپنا ہیئر سٹائل اور اپنا لباس اور اپنا ہینڈ سیٹ اور اپنی بہترین بائک لے لیا، چھوٹا موٹا ایک کام دیکھ لیا، اپنی زندگی کو لائف سٹائل بنا لیا، بس اپنی زندگی اسی طرح گھما رہا ہے۔ لیکن ہماری لڑکیاں معاشرے کی اتنی محنت جد و جہد کر کر بھوکا اور پیاسا رکھ کر اپنے آپ کو پڑھتی ہیں کہ اس کے اعتبار کا شوہر ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ملتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری وہی بچیاں اسی کے کلاس میٹ، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ آدیواسی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، مذہب اور ذات پات نہیں دیکھتی، اس لیے کہ میرا اسٹیٹس خراب ہوگا، اب مجھے میرے اسٹیٹس کے حساب سے مجھے لڑکا چننا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ خود غیر کا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی غیروں کے گھر کے اندر بہو بن کر گزار رہی ہیں۔ کیفیتیں ایسی چل رہی ہیں اس وقت۔ دور کی میں کارگزاری نہیں، امریکہ اور جاپان میں اور آپ سنتے تھے کہ امریکہ اور جاپان کے اندر لوگ چرچوں کے اندر عبادت کر رہے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے علاقے کے اندر ہی وہ ہوا اب شروع ہو چکی ہے۔ ایک علاقے کا واقعہ، یہیں کولار ڈسٹرکٹ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کے پڑھانے کی فرمائش پر اتنا پڑھایا، اور بچی وہ اپنے ماں باپ کی اتنی آنکھوں کی تارات تھی کہ اس نے کہا کہ ابو جان آپ نے تو مجھے اتنا پڑھایا، میں نے اف تک نہیں کہا، میرے ایک ڈیمانڈ اور میری ایک رائے ہے کہ آپ میری شادی فلاں میرا ایک بوائے فرینڈ ہے جو غیر قوم ہے، میں اس کے ساتھ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو ماں باپ نے بھی بہترین انداز میں قبول کر لیا، سارا ساز و سامان اور جہیز دے کر مندر میں اس کو منگل سوتر پہنا کر غیروں کے حوالے کر دیا۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں 5 وقت کی، ہم سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں ٹوپی پہن کر، داڑھی چھوڑ کر۔ کل قیامت کے دن کوئی ہم آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہی ایک لڑکی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والی میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے، دنیا تو ہمیں ڈگریاں تک پہنچا دیا، سائنس تک پہنچا دیا، ہم نہ تو دنیا کے اندر بہترین انداز تک تو پہنچا دیا، اب بتاؤ جس وقت میں غیر کے ہاتھ میں جا رہی تھی، آپ دین پر چلنے والے تھے، بتاؤ تم نے اس دین کا کیا تقاضا پورا کیا؟ سوال اگر ہوگا تو بتاؤ، ہمارے پاس میں جواب ہے۔
یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں میرے اور آپ کے اپنے دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں ہو رہی ہے، ورنہ دوست و بزرگوں یہ بھی کارگزاری ہم لوگ واٹس ایپوں کا زمانہ ہے، اسٹیٹس بھی ہمارے پاس میں تو الحمدللہ سوشل میڈیا اپنے ہاتھوں کے اندر دنیا کے اخبارات الحمدللہ ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے کی گزاری تقریباً 4.5 لاکھ لڑکیاں اس کرونا کے وبا کے اندر غیروں کا نشانہ بن کر آج 4.5 لاکھ لڑکیاں دنیا کی نہیں کرناٹک کی کارگزاری سنا رہا ہوں، 4.5 لاکھ لڑکیاں غیروں کی بہو بن کر زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگو ہم دین کے اوپر کتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ سارا نتیجہ جو ہے ہمارے اندر جو کمی پیشی ہو رہی ہے میرے اور آپ کے دین سے دوری کی وجہ، اور دین سے دوری کیوں ہے کہ میں اور آپ دین کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ ہمارے بڑے ہیں دین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہیں بار بار ہمیں بلا کر اپنے پاس میں دین کی ترتیبوں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ ایسے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اپنے علاقے کی عقل اتنی داخل ہو گئی ہے کہ میں اور آپ اپنے بڑوں کی بات کو چھوڑ کر اپنے عقل کے مطابق میں اور آپ اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج دین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ہمارے پاس میں ضلع کے اعتبار سے ہمیں بلایا گیا تھا، چونکہ اس وقت ارتداد کا دور شروع ہو چکا ہے، دروازے ارتداد کے کھل چکے ہیں، امت بالکل نرغے کی حالت کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر مجھے اور آپ کو دین کی محنت کے لیے کس طریقے سے کام کرنا ہے؟ دعوت کا کام نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف خالی 5 اعمال، 6 صفات، بس اپنا مشورہ اور اپنا مرکز، بس اتنا کرتے ہو چلے جاؤ، وہ بھی اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے، شکایت نہیں ہے۔ میرے ساتھ میں بھی ساتھی آئے تھے، طیب ہے، بتاؤ کہ کوئی بیانات اس وقت ہمارے اس جوڑ کے اندر نہیں ہوئے تھے، صرف یہ پوچھا جا رہا تھا کہ بتاؤ بھی تمہارے گھر علاقوں کے اندر کام کرنے کی کیا ترتیب ہے، کام آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمارے یہاں پر ہندوستان کے اندر اللہ نے اس کام کو کھولنے کے بعد تبلیغ و دعوت کی محنت کو اللہ نے 120 اور 25 سال الحمدللہ گزر چکے ہیں اس سرزمین کے اندر تبلیغ و دعوت کی محنت شروع ہو کر۔ اس وقت سے الحمدللہ ایک کام پورے عالمی سطح پر چل رہا ہے، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ ہندوستان سے فائدہ اٹھانے والے غیر ممالک کی کارگزاریاں جب سنتی ہیں تو الحمدللہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہندوستان کی جب کارگزاری سنتے ہیں تو دل پیشانی کی آنکھ نہیں بلکہ دل کے آنکھوں کے اندر سے آنسو پیدا ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کی ترتیب نہیں ہے۔ باہر کے لوگ آتے ہیں پوری قدردانی کے ساتھ ہمارے اللہ والوں کے پاس میں بیٹھ کر کام کے اصول کو سیکھتے ہیں، بعینہ ڈٹو ویسے ہی لے جا کر اپنے علاقوں کے اندر کام کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے الحمدللہ وہ علاقوں کے اندر اللہ ہدایت کے ہواؤں کو عام کر رہے ہیں۔ جبکہ میں اور آپ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے اس سرزمین سے تبلیغ و دعوت کی محنت کو اللہ نے علماء کے شرح صدر کے ذریعے سے شروع کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں اور آپ جس شہر کے اندر وہ بولتے نہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بول کر، ہم نے تو صرف کام کو کام، بس اعمال کو کام سمجھ لیا بلکہ اصولوں کو ہم نے کام نہیں سمجھا۔ بے اصولی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے کام کے اندر بالکل اچھے نتائج دیکھنے کے بجائے، اچھے تاثرات اور اثرات دیکھنے کے بجائے ہم لوگ غلط ہی اپنے اوپر نقصانات کو برداشت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم بات ہوئی تھی حضرت کی بات کا پورا خلاصہ تھا کہ اللہ نے جو دعوت کی محنت مجھے اور آپ کو دی ہے یہ معمولی محنت نہیں ہے، اللہ نے نبیوں کی ساتھ میں یہ کام لیا تھا، اللہ نے نائبین بنا کر اب ہم کو اس سرزمین کے اوپر رکھا ہے، نبوت والی محنت اور کار نبوت کو ہمارے اوپر رکھا ہے۔ تو یہ جتنا کام بڑا ہے اور دینے والا جتنا بڑا ہے اور جس کو دیا گیا تھا وہ جتنے اور صفات کے عالی تھے اس کام کو ہمارے حوالے کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی ایک کام کو صفات کے ساتھ میں کرنی ہے۔ حضرت کے پوری بات حضرت کی یہی تھی کہ ہم لوگ اپنے کام کو اصولوں کے ساتھ میں کرنے والے بنے۔ پہلے کی امتیں جو ہوا کرتی تھی، پہلے کی امتیں حضرت نے تقسیم کی امت کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی امتیں آئے وہ امتیں اجابت تھی، صرف خالی لوگوں کے اندر دعوت کو پہنچانا ہوتا تھا، بتانا ہوتا تھا اور وہ اس کے اوپر چلے جایا کرتے تھے۔ میں اور آپ ہیں یہ امت دعوت ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے دین کے اوپر خود عمل کرنا ہے اور لوگوں تک یہ دین کو لے جا کر پہنچانا ہے۔ اس کی ترغیبیں حضرت نے دی، ہر کام کے لیے کچھ صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے، اس حساب سے الحمدللہ ہمارا یہ کام چلتا ہے۔
اب یہ کام پورے عالم کے اندر کیوں پہنچا، کیسے پہنچا؟ چونکہ اللہ نے جن کے اوپر اس کام کو نازل کیا تھا وہ 100% کام کے اندر الحمدللہ 100% صحیح تھے، اس لیے اللہ نے اس کام کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ اس وقت مسلمان جو ہے وہ صورت کا مسلمان بنا ہوا ہے، سیرت کا مسلمان نہیں بنا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا صرف خالی میں ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں، جھبا پہن رہے ہیں، بس ہم نے سمجھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن صورت کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ سیرت والی زندگی کے ساتھ میں اپنے اوقات کو گزارنا، یہ پکا مسلمان ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں صرف برائے نام اپنے اوپر حلیہ تیار کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کا، ورنہ تو ان کے اندر وہ سیرت داخل ابھی نہیں ہوئی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ صرف صورت کے مسلمان بننا نہیں ہے، بلکہ سیرت کے مسلمان مجھے اور آپ کو بننا ہے۔ پھر حضرت نے آگے کہا تھا کہ کام کرنے والا یہ سوچ کر کام کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے زمانے کے اندر اللہ نے مجھ جیسے نااہل کو اس کام کے لیے قبول کر لیا ہے، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم صاف طور پر ہر اپنی پرانوں کی مجلس کے اندر حضرت کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا شاکر بندہ بن کر گزارو، شاکی بندہ بن کر نہ گزارو، شکر کرنے والا بنو، اور اللہ کے پاس میں روزانہ اللہ کے دربار میں یہ سوچتے رہو اور اللہ کے دربار میں پڑھتے رہو کہ اللہ اس پرفتن دور کے اندر تو نے مجھے تبلیغ و دعوت کی محنت کے اندر قبول کر لیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر داعی کے لیے، دین کی محنت کرنے والے کے لیے، اس تبلیغ کی محنت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز کو ادا کرے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ان اعمال پر اپنے آپ کو ڈالنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر حضرت کی بات ہوا کرتی تھی ہر کام کے لیے قابلیت بھی ہونا ہے اور اہلیت بھی ہونا ہے، قابلیت بھی ضروری ہے اور اہلیت بھی ضروری ہے۔ ہمارا یہاں پر یہ 2 صفاتوں سے ہمارا اس وقت کام خالی ہے۔ کوئی ساتھی ہمارے درمیان میں آ جاتے ہیں، ابھی نئے نئے آئے ہیں، حضرت آگے بڑھو بھائی، ساتھی کو آگے بڑھو۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ساتھی کب آگے بڑھتا ہے؟ جب ساتھی اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اس وقت جا کر ساتھی اپنے آپ کو بناتا ہے۔ ہمارے یہاں پر دل جوئی رکھنے کے لیے، ساتھی کو قریب کرنے کے لیے اور ساتھی کو الحمدللہ اپنے طرف مانوس کرنے کے لیے فوراً اس کو امور دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس ساتھی کو لو، قریوں کے اندر چلاؤ، ایک وقت اس سے مانگو انفرادی، بتاؤ بھی تم کب تیار ہیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ اس کو لے کر قریوں کے اندر گھومو، وہاں کی حالات کو دکھاؤ۔ جب ساتھی اس نئے ماحول سے جب پیدا ہو کر تب سیکھ کر آتا ہے، اب پھر قریوں کے اندر جاتا ہے، اپنے زونوں کے اندر محنت کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک فکریں پیدا ہوتی ہیں، وہ قابلیت والا بھی بنتا ہے اور اہلیت والا بھی بنتا ہے۔ اس لیے حضرت نے مثال دی، سلیمان علیہ السلام بڑے اللہ والے تھے، نبی تھے، اللہ نے بڑی بادشاہت ان کے حوالے کی تھی۔ ہدہد پرندے نے جب کارگزاری حضرت کو سنایا، مختصر سنا رہا ہوں، کارگزاری حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا تو حضرت نے بیٹھے ہوئے اپنے تخت کے اوپر پوچھا کہ بتاؤ بھائی کون جا کر اس تخت کو لے کر آئے گا؟ تو بہت اللہ نے ہوا کا نظام، ان کے سسٹم ان کے ہاتھ میں رکھا تھا، جنات کا سسٹم ان کے ہاتھ میں رکھا تھا، اور پرندوں کا آواز اور ان کے اڑنے کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، بہتر پورا جانتے تھے۔ تو چاہتے تو ہوا دے سکتے، لیکن حضرت نے دیکھا کہ اس کے اندر کون قابلیت والا ہے، تو اس میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر جن کہنے لگا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو، بلقیس کے تخت کو آپ کے دربار میں پہنچا دوں گا۔ تو پھر حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد میں پھر پوچھا کہ بتاؤ ہے کوئی تم میں سے اس تخت کو کتنی دیر کے اندر پہنچائے گا؟ تو اس وقت ایک انسان اس میں سے اٹھا اور کہنے لگا، ایک آدمی حضرت کے اس دربار سے کہنے لگا، جی حضرت میں لے کر آؤں گا، پلک جھپکنے کے برابر میں بلقیس کا تخت آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ تو اس وقت حضرت نے کہا واقعی یہ آدمی اس کام کی اہلیت رکھتا ہے، اس کام کی قابلیت رکھتا ہے، اس کو یہ ذمہ دی جائے۔ اس کے لیے دعوت کے اندر جب چلتے ہیں تو ہم لوگ نئے ساتھی کو مانوس کرنے کے لیے فوراً ہم اس کے اوپر تقاضوں کو نہ اوڑھ لیں، بلکہ اس کو میدان میں لے کر محنت کرائے۔ اب پھر وہ قابل اور اہلیت والا بنتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ بٹھا کر کام لیں گے تو الحمدللہ وہ کام کرنے والا بنتا ہے۔ مختصر وقت کے اندر ساتھی آ جاتا ہے، اپنا وقت لگا لیتا ہے، ساتھی اس کو اٹھا کر کیا کرتے ہیں، بھی ہمارے ساتھی ہیں، فلاں تقاضا پورا کریں گے، فلاں کریں گے۔ وہ ساتھی کیا کرتا ہے، قابلیت کم ہونے کی وجہ سے، اہلیت کم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ساتھی کام سے کٹ جاتا ہے اور ہمارا مجموعہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ سال ہا سال کی کارگزاری وہی جو گزرتی رہتی ہے، وہی ہم لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ ارادے کریں
انشاءاللہ اپنی دعوت کی محنت کے اندر مخلص بن کر، جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام کے اندر چلائیں گے، مخلص بن کر اپنی اہلیت اور قابلیت کے ساتھ میں اس کام کو کریں گے، تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے سے بھی دین کا کام لے لیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نے کہا دوسری صفت حضرت نے یہ کہی، یہ دعوت والا اہلیت اور قابلیت والا مزاج اپنے اندر ہونا ہے۔ پھر دوسری صفت حضرت نے کہی، داعی جب چلتا رہتا ہے اپنے اندر صبر کو پیدا کرے۔ صبر ضروری ہے اپنے اندر۔ بے مختلف مزاج کے ساتھی ہمارے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے۔ جذبات میں فیصلہ لینا، جذبات میں ساتھی کو جھڑک دینا، جذبات کے اندر، غصے کے اندر ساتھی کے اوپر حاوی ہو جانا، یہ داعی کے صفات میں سے نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جو محنت کر کر مجمع کو تیار کیے تھے، اس کا سب سے اہم پہلو جو ہوا کرتا تھا وہ ان کے اندر کا صبر ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو یہودی بیچ مارکیٹ کے اندر گریبان پکڑ لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو درگزر اور معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، نبی جی خالی آپ کا ایک اشارہ ہو جائے اس کو یہیں سے جہنم بھیج دوں گا۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، صبر کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیں گے۔ اس لیے داعی کو بے صبرا ہونا نہیں چاہیے، جذبات میں آنا نہیں چاہیے، صبر کے ساتھ میں اپنے آپ کو اس کام کے اندر چلانا چاہیے۔ جب داعی صبر کے ساتھ میں چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو دعوت میں جوڑ لیتے ہیں۔ اب داعی جب بے صبرا ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس سے بالکل کٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جس کا نقصان آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت نے سنایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے پاس میں آئے، آ کر کہنے لگے، نبی جی میری ماں ایسی ہے کہ وہ آپ کے لیے بددعا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا۔ الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر، میرے بیٹے کو بددین کر دیا، آپ کے خلاف اناش شناس بکتی رہتی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام تیش میں نہیں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام غصے کے اندر نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہنے لگے، بھئی تسلی رکھ، میں دعا کروں گا اللہ تیرے اس بچے، تیری اس ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نوازیں گے، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوگی۔ سفارش کرنے کے بعد جب گھر کو پہنچتے ہیں تو دستک دیتے ہیں تو ماں غسل کرتی رہتی ہے، پانی کی آواز پڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ جب غسل ہونے کے بعد دروازہ کھولتی ہے، حضرت ابو ہریرہ اندر جانا چاہتے ہیں تو اس وقت ماں کہتی ہے، دیکھ تو میرے گھر کے اندر بعد میں داخل ہونا، سب سے پہلے مجھے نبی کے دربار میں لے کر چل، میں کلمہ پڑھ کر ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ وہ صفات تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ ہمارے اوپر بھی حالات آئیں گے، فلاں لوگ فلاں بول رہے ہیں، فلاں لوگ فلاں بول رہے ہیں، تو ایسے وقت کے اندر جواب نہیں دینا ہے، ہم لوگوں کو صبر کرنا ہے۔ وقت انشاءاللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر ثمرات اور بہتر سے بہتر ہدایت کے فیصلے ان کے حق میں کر دیں گے۔ دعوت میں سب سے بڑا کمال جو ہے وہ اس کی اپنی زبان ہے۔ سب سے بڑا دعوت کے اندر اگر چلنا ہے تو اپنی زبان کو میٹھی رکھنا ہے، چاہے ہمارا آنے والا کیسا بھی کیوں نہ ہو جائے، بس ہم اپنی اس کی زبان کے ذریعے سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے اندر عجیب صلاحیت دے دیتے ہیں، اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، زبان ایسا ہوتی ہے کہ وہ جادو کا اثر رکھتی ہے، اور جو کام ہم لوگ دھاردار چیزوں سے نہیں کر سکتے وہ زبان سے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور جو زبان دعوت کے اندر الحمدللہ استعمال ہو جاتی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابو جہل اپنے علاقے کا، اپنے وقت کا بہت بڑا فصیح اور بلیغ اللسان آدمی تھا، ایسے تقریر کرتا تھا کہ سارے عرب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جذبات میں آ کر ہتھیار لے کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے۔ کہ وہ کس کی تقریر تھی؟ وہ ابو جہل کی تقریر تھی، اور اس کی تقریر کے اندر وہ الفاظ بھی ہوا کرتے تھے، وہ مٹھاس بھی ہوا کرتی تھی، بس اللہ نے اس سے کام لیا۔ ظاہری طور پر تو وہ کافر ہو کر دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اندرونی طور پر بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دی۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ رات میں چھپ چھپ کر آ کر اللہ کے نبی کا قرآن سنتا تھا، صبح میں لوگوں کو روکتا تھا قرآن مت سننے جاؤ، لیکن شام میں وہی کہتا تھا جو محمد کلمہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا قرآن سنو۔ کئی لوگ قرآن سن کر اللہ کے نبی کا ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ طفیل ابن عمر دوست کے رہنے والے جب مدینے کے اندر آتے ہیں، سب سے پہلا
بیریکیڈ اس کا ہی پڑتا ہے، اندر نہیں آنا، اگر آنا ہے چند قوانین ہے، رولز ہیں، اس کے ساتھ میں آنا. کیا ہے؟ پوری مکے کے اندر آپ پھرنا گھومنا، لیکن محمد کی مجلس کے اندر نہیں جانا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ سو گئے رات میں. طفیل بن عمر دوسی کیا سوچے؟ ابو جہل تو گھر کو چلا گیا ہے، چلو میں جا کر ان کا کلام سنوں. جب وہ چادر اوڑھ کر اپنے چہرے کو چھپا کر اندر پہنچتا ہے، طفیل بن عمر دوسی سے پہلے ابو جہل کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کا قرآن سن رہا. جس نے روک رہا انہیں کھڑے ہو کر سن رہا ہے. پھر دونوں کے چہرے ملنے کے بعد فوراً الگ الگ ہو گئے. کہنے لگا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہم لوگوں کو منع کرتا ہے، یہی خود آ کر نبی کا دین سنتا ہے، واقعی یہ نبی سچ ہے، چلو میں جا کر اس کے اوپر کلمہ پڑھوں گا. ایسے حالتیں ابو جہل کی. لیکن کٹر تو تھا، لیکن زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب دی تھی. اس لیے حضرت نے کہا کہ دعوت کے اندر اپنی زبان کو عمدہ رکھو. جذبات میں آ کر ہم لوگ اگر استعمال غلط ہماری زبان کا ہو گیا، ایک ساتھی کا بھی اگر دل ٹوٹا، ایک ساتھی کے بھی خلاف اگر ہم نے کہہ دی تو اللہ معاف فرمائے، اگر اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا اس کا پورا وبال اس ساتھی کے اوپر پڑے گا. اس کے لیے ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے اکرام کے اندر زبان کو بہتر انداز سے چلائیں. اس لیے حضرت نے کہا کہ ہمارا ہر ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کی تعریف کرے، اس کی صلاحیت کی تعریف کرے، اس کی بات کی تعریف کرے، اس کی قربانی کی تعریف کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنے صحابہ کی تعریف کرتے تھے. اگر کوئی شکایت بھی لے کر آتا اللہ کے نبی کے پاس میں، اسے بہترین انداز سے سمجھا کر اللہ کے نبی اس کی ذہن سازی کر کے بھیج دیتے تھے. ایک ساتھی آئے حضرت خالد بن ولید، ان کے بھائی، وہ بھی کٹر تھے، آ کر کہنے لگے ایسا مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے. تو حضرت خالد بن ولید کے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آ کر خالد بن ولید کے خلاف جب بولنے لگے، نہیں انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور ایمان کے اندر داخل ہو کر وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ذریعہ بنے گا. اب پھر اللہ کے نبی کی وہ امید اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے جو بات کی تعویل کی، اللہ نے ایسا موقع دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خالد سیف اللہ بنے، تلوار بنے، اور اپنی زندگی کے اندر کئی غزوات کے اندر پہنچے. آخری وقت میں بستر کے اوپر موت آئی، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور بیٹی آ کر پوچھنے لگی کیوں ابو جان، اپنے باپ کے ڈر کی وجہ، موت کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے تو کئی جنگیں کی ہے لیکن آپ نے اس کے اندر اپنی شہادت کا جام نوش نہیں فرمایا. تو اس وقت ابو نے کہا کہ نہیں، مجھے نبی جی نے اپنے اللہ کی طرف سے مجھے ایک لقب دے دیا تھا کہ میں سیف اللہ تھا، اللہ کی تلوار تھا. اللہ کی تلوار کسی جنگ کے میدان کے اندر ٹوٹے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ میں بھی شہادت کا جام نوش فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مقام اور مرتبہ مجھے بھی عطا کریں گے، لیکن اس وقت مجھے بستر پر مر رہا ہوں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی لیے حضرت کہنے لگے کہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کی تعریف کریں، حسن ظن رکھیں. سب سے بڑی کمزوری ہمارے اپنے شہر کے اندر یہی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے تعلق سے بالکل بدظنی رکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہر ایک ساتھی اپنے ساتھی کے تعلق سے حسن ظن رکھیں. دیکھو ہر ساتھی کے ایک ذاتی معاملے ہیں، ایک دین کے معاملے ہیں. ہر ساتھی کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ہم اس کو درمیان میں لے کر آ نہیں سکتے، جائز نہیں ہے. اور فضائل اعمال کی ہمیں دعوت و تبلیغ کی جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حصہ باندھا ہے، ہمیں کا ہر ساتھی کے لیے اس وقت اس زمانے کے اندر ضروری ہے کہ ہم جہاں حیات الصحابہ، جہاں پر ہم لوگ فضائل قرآن، ذکر اور نماز پڑھتے ہیں، اس سے کئی زیادہ اس وقت کے دور کے اندر مجھے اور آپ کو فضائل تبلیغ کا مطالعہ کم سے کم روزانہ ایک صفحہ پڑھنا ہے. حضرت نے وہ باب لکھے ہیں جو ساتھی کو جوڑنے کے. آج سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہر ساتھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ میں بدظن ہے. یا تو اس کا ذاتی معاملہ لے کر اس کے اوپر نشانہ بناتے ہیں، یا تو اس کا دین کا مسئلہ لے کر اس کے اوپر نشانہ بناتے ہیں. ذاتی معاملہ ہے انہوں چھوڑے جو برابر نہیں، معاملات ان کے صحیح نہیں ہے، انہوں ویسے ہی انہوں ایسے ہی. ایک ساتھی میرے تعلق سے بدظن ہے، میرے تعلق سے ایک ساتھی حسن ظن رکھا ہوا ہے، لیکن دوسرا ساتھی اس کے سامنے کہہ رہا نہیں لو جنو برابر نہیں. اب گویا کہ میں نے اس کے ذہن کے اندر میری اپنی بدظنی کو، ساتھی کے بدظنی کو داخل کر دیا. میں تو خود اس ساتھی کے بدظنی کی وجہ سے گنہگار ہوں، اور میں نے اپنے ساتھ میں ایک گنہگار کو تیار کر کر ساتھ میں نے بھی ایک گنہگار کو لے لیا. یہ جائز نہیں ہے. اس لیے حضرت کہا کرتے تھے، حضرت کی بات میں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ دائی کو چاہیے کہ وہ ادب کے ساتھ میں چلے. ہمیں کا چھوٹا ہے تو اپنے بڑوں کی ادب کرے، اور بڑا ہے تو وہ اپنے چھوٹوں کی قدر کرے. اس کا ادب، اس کا الحمدللہ شفقت کے ساتھ میں اس کو کام کے اندر لے لے. حضرت آگے یہ بھی فرمانے لگے کہ اپنے ساتھیوں کی تعریف کے اندر حضرت یہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ
نرم دل ہوا کرتے تھے، بیٹھ کر حضرت ابو بکر کی تعریف کرتے تھے، ابو بکر تو فلاں ہے، ایسے ساتھی ہیں، بڑے قیمتی ساتھی ہیں۔ حضرت عمر تو دین کے اعتبار سے سخت ہیں، حضرت عثمان غنی ان کی زندگی حیا اور اپنی زندگی پاک دامانی کے اندر وہ بڑے اپنے مضبوط ساتھی ہیں، ان کی ہم لوگوں کو قدر کرنا ہے۔ معاذ بن جبل کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ میرا قریبی ہے، اور یہاں تک حضرت نے یہ جملہ بھی کہا کہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان صحابہ کے درمیان میں کہتے ہیں معاذ، پکار کر متوجہ کر کر کہتے ہیں معاذ مجھے میرے دل کے اندر تجھے بہت زیادہ محبت ہے، میں تجھے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم میں کہا ہے کوئی ساتھی یہ کہے، اگر کوئی کہے تو بھی اسے ڈانٹتے، کئی کچھ ہے اس کی تعریف کر لے کو، اسے چپ کے ہمیں یہ کر لے کو، چھوڑو جی انہیں، ویسا ساتھی نہیں ہے، اس کے تعلق سے کہیں کچھ ہم نہ۔ اس کے ذریعے سے ساتھی کی ہمت ٹوٹتی ہے اور وہ دعوت کے اعمال سے کٹتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ ساتھی کی ہمت افزائی کریں، تعریف کریں۔ عبی بن کعب قاری زمانہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اللہ کے نبی علیہ السلام تعریف کرتے، کعب بہترین قرات کرتا ہے۔ ہمیں کہا کوئی ساتھی محنت کرتا ہے، بھائی ماشاءاللہ 2.5 گھنٹے کے بڑے مضبوط ساتھی ہیں، ماشاءاللہ بھی گشت کے بڑے پابند ساتھی ہیں، ماشاءاللہ بھی مرکز کی حاضری کے بڑے خوبی والے ہمارے یہ ساتھی ہیں۔ اور ہم نے یہ نظام کہاں دیکھا؟ میں نے بھی تقریباً سال کے دور کے اندر بہت سارے علاقے دیکھے، لیکن آسام کے اندر ہم نے یہ مسئلہ دیکھا۔ امیر صاحب بھی ہیں، کوئی بھی ساتھی ملتا پمپ انہیں اٹھا لے کو مارکیٹ کو جاتا تھا ٹوکری، اسے معلوم ہی نہیں مسجد کا پمپ رستہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ آسام کے ساتھی لے جائے، ماشاءاللہ یہ ہمارے دعوت کا بڑا قیمتی ساتھی ہے، یہ تو اعمال کا ساتھی ہے۔ اب انہیں جانے والا بھی سائڈ میں رکھ ڈالتا، انہیں کون رہا میں پہچانتا نہیں، انہیں مجھے قیمتی ساتھی بول رہا نا۔ انہیں آ کر تقریباً 5 منٹ بیٹھنے والا 15 منٹ بیٹھتا بات کے اندر۔ وہ صفات جو ساتھیوں کی تعریف سے ساتھی اپنے حوصلے کو لے کر اٹھتا ہے، اپنے جذبات کو لے کر اٹھتا ہے اور اپنی قربانی والے سطح کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑی زبان سے ہماری اگر تعریف ہو گئی، کون سی ہماری آستی ختم ہو جاتی ہے؟ آج ہمارے ساتھیوں کے اندر تعریفیں کم، غیبتیں زیادہ، الٹا ہو گیا ہمارا۔ ہم لوگ تعریف کم کرتے ہیں، تعریف کرنے کا نام تو نہیں لیتے، لیکن غیبتوں کا تو پہاڑ لگا ڈالتے ہیں۔ نہیں چھوڑو ان کے معاملے میں، مجھے معلوم، چھوڑو پورا تمہیں کیا بولو نا ان کے معاملے میں، جس کی وجہ سے ساتھی اندر سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اللہ اس کے اندر بڑی خوبیاں چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ساتھیوں کی تعریف کو لانے کی کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ، ساتھیوں کی تعریف کریں اور ساتھیوں کو مسکرا کر سلام کریں۔ بہت بڑی حدیثوں کے اندر جب جنت کے دروازوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو ایک اللہ والے اپنے جنت کے اندر دیکھتے ہیں، خواب کے اندر جنت کو دیکھتے ہیں تو ہر دروازہ بھرا ہوا ہے، لیکن ایک دروازے کے اندر بھیڑ کم لگی ہوئی ہے۔ وہ ساتھیوں کو خواب ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا دروازہ ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے یہ باب السلام ہے، سلام کا دروازہ ہے، جس نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ سلام کیا ہوگا وہ اس جنت کے اندر سے اس دروازے سے داخل ہوگا۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہمارا دعوت کے ساتھی کو سلام نہیں کرتا۔ اب بتاؤ، افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہچانو یا نہ پہچانو، انہیں مسلمان ہے اسے سلام کرو۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مطلب کے لیے سلام کریں گے۔ آج یہ وہ دور ہے، کہتا ہے سلام صاحب جھک کو سلام کر دیں، کیا مسئلہ ہے کر بول لینا، سنت سمجھ کر آج سلام کم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے اندر سلام کو عام کریں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ساتھی کی محبت دل کے اندر داخل ہوگی، سلام سے دل نرم ہوگا اور ساتھیوں کی محبت دل کے اندر داخل ہوگی۔ اور حضرت نے کہا سلام کرنے سے آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، عجز والی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ سلام کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جس کے اندر سلام کرنے کا مزاج نہیں ہے، ساتھی گر رہا ہے سلام کر دیں گے نہیں مجھے دیکھیں گے، تو اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، کبر بھرا ہوا ہے، بڑائی اس کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھی انہیں سلام کرتا ہے کہ نہیں کہ منجے۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہم لوگ، اگر میرے سے بھی اگر غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے بھی اگر بھول ہو گئی اللہ معاف فرمائے، انشاءاللہ ہم اپنے ساتھیوں کے اندر سلام کو عام کریں گے۔ کئی ساتھی ہمارے سے خود شکایت کرتی کیا تمہارا ساتھی سلامش کرتے نہیں نا، اور ایک ساتھی یہاں تک بول رہا ہے جماعت میں عشق کی ترغیب دیتے سو خالی جماعت کے ساتھ سلام کر لینا، سو دوسرے کے سلام نہیں کرنا کی، یہاں تک بھی ایک ساتھی کا تقاضا، جس کے لیے ہم چاہے کوئی ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، میرا قریبی ہو یا دور کا ہو، اتنا تو معلوم ہو گیا کہ مسلمان ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو سلام کریں گے۔
کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس لیے حضرت جی ایک آخری جملہ حضرت نے بولا، وہ بہت اہم مسئلہ، اہم جملہ ہے۔ ہر ساتھی آج اپنے آپ کو اسی دھوکے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ حضرت علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو پوری اصلاح ہو گئی ہے اس بات کو ذہن کے اندر نہ لائے۔ میں مصلح ہو چکا ہوں، اب مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اب میں دوسروں کو اصلاح کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا آدمی کا دھوکہ ہے۔ دعوت میں چلتے چلتے جب آدمی بولنے والا بن جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، حاوی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اب تو کیا تم نہ دعوت آ گئی، ہمیں کیا سمجھ گئی، دعوت کے میدان کے اندر اچھا بیان کر لیا، سمجھو اسے دعوت آ گئی۔ ہمارے دعوت کا خلاصہ ہم نے یہ سمجھا ہے، نہیں دوستو، ہم نے دعوت کا خلاصہ یہ نہیں سمجھنا ہے۔ بس مجھے اور آپ کو اس دعوت کی محنت میں چلتے 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 مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو صفات والا بنانا ضروری ہے۔ میں اور آپ کو صفات والا بنانا ہے۔ دعوت کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی 6 صفات والا بن جائے۔ اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے اندر بھی آدمی اپنے آپ کو الحمدللہ اپنے آپ کو صفات والا بنا کر چلانے کی فکر کرے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس دین کے اصولوں کی بنیاد پر اپنی اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، حضرت نے صحابہ کی سیرت کی روشنی کے اندر ہمارے سامنے اصول رکھے ہیں۔ تو لہٰذا داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو، تقوی اپنی زندگی کے اندر داخل کرے، اور اپنے ساتھ ساتھ میں اس دعوت کے اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر چلیں گے تو انشاءاللہ دعوت ترقی پر پہنچے گی۔ تو اس کے لیے میری چند باتیں آپ کے درمیان میں رکھوں، میری چند باتیں میں آپ کے درمیان میں رکھوں۔ ہمارے شہر میں بھی تقریباً 35 سالہ کام تبلیغ و دعوت کی محنت کا چل رہا ہے۔ 35 سال تقریباً، اس سے بھی زیادہ کہیں گے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، 40 سال بھی اگر کہہ لیں گے تو 40 سال سے تو ہمارا کام دعوت و تبلیغ کا ہمارے شہر کے اندر چل رہا ہے۔ لیکن کام کی سطح کیا ہے؟ کام کی سطح کیا ہے؟ خالی معمولی ایک کمپنی اگر اوپن ہو رہی ہے تو وہ اپنے کام کو اتنا اثر انجام دے گی، خالی 1 سال کے اندر کئی ایمپلائز وہ اپنے یہاں پر جمع لینے کی کوشش کریں گی۔ لیکن تبلیغ و دعوت کی محنت 40 سال سے میں اور آپ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام اس ملباگل کے اندر آئے ہوئے 40 سال ہوا ہے۔ تقریباً پرسوں مالور کے اندر پوری کارگزاری سنانے کو ملا، 1,500 سے 2,000 ساتھی چلا لگائے ہوئے ہیں۔ 4 مہینے کے ساتھی 100 کے اندر یا 100 کے باہر، اور 2.5 گھنٹہ دینے والے ساتھی 18 یا 20 ساتھی، وہ بھی مشکل سے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مشورے کا پابند بناؤ، اور ہمارا مشورہ اللہ معاف فرمائے بڑی غفلت کے ساتھ میں ہوتا ہے، بڑی غفلت کے ساتھ میں۔ کمزوریاں اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے جو ہمیں بلائے تھے صوبے کے اعتبار سے، انہوں نے ہمارے کام کے کرنے کا طریقہ جب ہم سے پوچھا تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہمارے شہر کے اندر کام کی کمی کیوں؟ چونکہ پورے دعوت کا مغز مشورہ ہے، پورے دعوت کا مغز مشورہ ہے، اور مشورے میں ہی ہمارا جھول ہے۔ امیر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 4 ساتھیوں کو رائے لے رہے ہیں، 2 ساتھی پیچھے سے بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، 2 ساتھی اسے اشارہ کر کے اسے اشارہ کر کے بات کر رہے ہیں، اور 2 ساتھی اگر کسی ساتھی کو کسی ایک ساتھی کا تقاضا سمجھ میں آ گیا، فکر مند ہو کر رائے دے رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں پیچھے آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ مشورہ کس کا نام ہے؟ پوری فکروں کا نام مشورہ ہے، اتحاد فکر۔ ہمارے میں کا ہر ساتھی ایک تقاضے کو لے کر اتنا فکر مند بنے کہ کیسے اس مسئلے کو ہم مشورے کے ذریعے سے پورا کریں۔ اب جب میں مشورے کے خلاف، اگر میرا کام مشورے سے نہیں چلتا، میں اگر مشورے سے خلاف ہو جاتا ہوں، ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم نے صاف طور پر کہہ دیا ہے، جب آدمی کے اندر اطاعت نہیں آتی، اطاعت سے اس کی زندگی خالی ہو جاتی ہے۔ جب وہ آدمی مشورے کے خلاف چلنے والا ہو جاتا ہے، اسے مشورہ سمجھ میں نہیں آتا، یا تو وہ شکایت کرتا ہے یا تو وہ شرارت کرتا ہے۔ جب اسے مشورہ سمجھ میں نہیں آتا، اب مشورے کو اپنے عقل سے چلانا چاہتا ہے، اب وہ مشورہ عقل سے نہیں چلتا، تو اسے یا تو وہ شرارت کرتا ہے یا تو وہ شکایت کرتا ہے۔ کئی کے مشورے جو ان کے کیا مشورے کر لیتے ہیں کہ ڈھنگ سے سمجھ میں چاہتا نہیں، یا اگر مشورہ ہو گیا اسے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے وہ مشورے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے شہر کے اندر مشورے کے اندر جان نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا کام بالکل کمزور ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ چاہے جو بھی میرے بارے میں سمجھے، اس سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس وقت کے ہمارے مشورے کی کیفیت اور حالت میں آپ کے درمیان میں رکھ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا مشورہ فکر مند بنے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ ہر ساتھی، ہم میں کا ہر ساتھی، اگر میں رائے دے رہا ہوں
میں رائے دے رہا ہوں، ایک ساتھی بیٹھ کر میری رائے کو قبول وہ آدمی نہیں کرتا، اسے سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کر ساتھیوں کے درمیان میں کئی کی رائے بھائی خالی ووچ کیا بھائی خالی ایج کیا بھائی، اگر یہ بول دیا تو مشورے کی جان ختم ہو گئی۔ اس کے لیے میں بالکل ساتھیوں کے ساتھ ادباً درخواست کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ مشورے میں بیٹھیں گے پورے متفکر ہو کر بیٹھیں گے، متحد ہو کر بیٹھیں گے، تو پھر انشاءاللہ علاقوں کو اللہ ہدایت کے لیے کھول دیں گے۔ جب پورے مشورے سے کام ہوتا ہے، اللہ سارے علاقے کے اندر ہدایت کے ہواؤں کو عام کرتے ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ، مشورے سے ہمارا کام مضبوط ہو۔ اور دوسرا، ہمارے یہاں پر صرف ساتھیوں کے زبان جڑے ہوئے ہیں لیکن دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی کمزوری ہمارے اس شہر کی یہی ہو رہی ہے۔ ہر ساتھی منہ پر سلام کا السلام علیکم خیریت اتنا پوچھتا ہے، بس پتہ نہیں میں اس کی آستی لینا نہیں ہے، فلاں میری آستی لینا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر کھوٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ جب کسی ساتھی کے بارے میں دل میں کینہ ہو، حسد ہو، وہ حسد اور کینہ رکھ کر عبادت بھی کرے، دعوت بھی کرے، اس کے سر کے اوپر سے بھی اس کا اجر نہیں پہنچے گا۔ ہم لگا 2.5 گھنٹے کی میری محنت، ملاقاتیں کی میری ترتیب اور سالانہ ترتیب میری بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر فلاں ساتھی کے بارے میں حسد اور کینہ ہے، تو میری دعوت و تبلیغ بالکل بیکار ہے۔ بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں پر زبان جڑے ہوئے ہیں لیکن دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے اگر میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی ہو، اللہ کے دین کے فائدے کے لیے اس کو درگزر کرے اور ساتھیوں کو جوڑ کر چلنے کی فکر کرے اور مانگے، ہر ساتھی اپنے ساتھی کے پیچھے مانگے۔ اس لیے حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے پاس میں جب ساتھیوں کی شکایت پہنچی تو حضرت ساتھی نے ایک ہی سوال کیا کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی؟ تو ساتھی نے سر جھکا لیا، نہیں کی۔ جو سب سے پہلے میرے صاحب میں شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے پاس میں شکایت کرو، اللہ اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اگر ساتھی کے اندر خرابی ہے، بے اصولی ہے، تو ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کی اصلاح کی اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، ایسا نہیں کہ مشورہ میں بیٹھ کر اس کی حجو کریں گے۔ اس کے لیے ہم جوڑ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اپنے ساتھیوں کے اندر زبانی جیسا جوڑ تعلق بنا ہوا ہے، ویسا دل کے ساتھ میں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جوڑ لینے کی کوشش فرمائے۔ تیسری چیز ہمارے ساتھیوں کے اندر جو سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے وہ غیبتیں ہیں، کہ ہم اپنی غیبتوں کو ختم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی زنا کر رہا ہے، ایک آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے، تو دونوں کو کمپیئر کریں گے تو زنا کرنے والے کا عذاب کم ہوگا لیکن غیبت کرنے والے کا عذاب زیادہ ہوگا۔ مسجد کی پہلی صف، ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، مسجد کی پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہوں لیکن ساتھی کی غیبت چل رہی ہے۔ غیبت کرنے سے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ایک ساتھی کی غیبت ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا، اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج لوگ گوشت گائے اور بکرے اور مچھلی کا کم کھا رہے ہیں لیکن انسانوں کا زیادہ گوشت کھا رہے ہیں۔ تو سوال کیا گیا، یہ حضرت یہ کہاں مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ کھا رہے ہیں، حقیقی طور پر کھا رہے ہیں۔ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی جب غیبت کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ اس کا اپنا گوشت چبا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس وبال میں اور اس گناہ کے اندر داخل ہو جائے، ہم اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ساتھیوں میں جوڑ ہو، مشورے کے اندر جان ہو اور ساتھیوں کی تعریف ہو اور اللہ کے دربار میں ساتھیوں کے لیے مانگنا ہو، تو انشاءاللہ ہمارا کام ترقی پر پہنچے گا۔ تقاضے انشاءاللہ ہمارے اپنے شہر سے عالم کو پورا کرنے والے بنیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے یہ ہمارے اکابرین اور اللہ والوں کی باتیں صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ بھی سن لے اور اس کو پورا کر لے، بس اپنے اس قربانی جس طرح کہ میں نے کہا اسلام کے لیے قربانی اصل ہے، صحابہ کی تمام جماعتوں نے قربانیاں دی ہے۔ قربانی کی سطح جب بڑھتی ہے، اللہ ہدایت کے دروازوں کو کھولتے ہیں، نسلوں کے اندر دین داخل ہوگا، ورنہ میں نے اب قربانی نہیں دی، اپنی نسلوں کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لگ گیا، پتہ نہیں کہ کون سا فتنہ میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری نسل وہ فتنے کا شکار بن جائے، ان کے جنازے بھی بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اڑ جائے اور بجائے قبرستان کے وہ مشاڑوں کے اندر دفن ہو جائے۔ وہ زمانہ دور نہیں ہے۔ اتنی محنت ہونے کے باوجود بھی ایک ساتھی ہمیں بتا رہے تھے کہ میرٹھ کے علاقوں کے اندر ایک قریے میں کام کرنے کے لیے گئے، حضرت ہمیں قبرستان کو جگہ نہیں دی گی، مشان میں غیروں نے ہمیں جگہ دی ہے، اس مشان کے اندر ہم نے اپنے ہاتھ سے تقریباً 50 جنازے ایسے دفن کیے ہیں، مشان کے اندر ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے۔ 50 جنازے مسلمانوں کے مشانڈوں کے اندر دفن ہے لیکن ان کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے۔
1947 اور 1961 کی کارگزاری میں نہیں سنا رہا ہوں، 2002 اور 2010 اور 13 اور 14 کی سنا رہا ہوں۔ اب بس وقفہ 8-10 سال پہلے کی کارگزاری۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے دینی میرے گھر کے اندر دستک دے جائے اور میری نسلوں کی تدفین بھی کہیں غیروں کے مشاڑوں کے اندر نہ ہو جائے، بغیر کلمے کے نہ چلے جائے۔ جیسے میں اپنی نسلوں کی دنیا کی فکروں کے اندر لگا ہوا ہوں، ویسا ان کی دین کے اندر بھی لگا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ارادے کرے اور عزائم کرے کہ انشاءاللہ مجھے دنیا گزارنا ہے، گزر جائے گی، ضرورتیں حالتیں میرے پاس میں ہے۔